بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 6 اپریل سن 1903۔ حضرت اقدس نے نو مبائن کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ اس توبہ کو کھیل نہ خیال کرو اور یہ نہ کرو کہ اسے یہیں چھوڑ جاؤ، بلکہ اسے ایک امانت اللہ تعالیٰ کے خیال کرو۔ توبہ کرنے والا خدا تعالیٰ کی اس کشتی میں سوار ہوتا ہے جو کہ اس طوفان کے وقت اس کے حکم سے بنائی گئی ہے۔ اس نے مجھے فرمایا ہے وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ جس طرح بادشاہ اپنی رعایا میں اپنے نائب کو بھیجتا ہے اور پھر جو اس کا مطیع ہوتا ہے اسے بادشاہ کا مطیع سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے نائب دنیا میں بھیجتا ہے۔ آج کل تو یہ ایک بیج ہے جس کے ثمرات تمہارے تک ہی نہ ٹھہریں گے بلکہ اولاد تک بھی پہنچیں گے۔ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے گھر رحمت سے بھر جاتے ہیں۔ دنیاوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کا محتاج ہو۔ کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے، اور کبھی اسباب پیدا کر کے کرتا ہے، اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے اسباب کو بگاڑ دیتا ہے۔ غرض اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو۔ جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جاوے تو شکاری کے قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو اور کبھی مردہ نہ ہونے دو، کیونکہ جس عضو سے کام لیا جاتا ہے وہی کام دے سکتا ہے، اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جاوے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ کو بھی متحرک رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جاوے۔ اگر تم نے سچی توبہ نہیں کی تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جاتا ہے، اور اگر وہ سچی توبہ ہے تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو عمدہ زمین میں بویا گیا ہے اور اپنے وقت پر پھل لاتا ہے۔ آج کل اس توبہ میں بڑی بڑی مشکلات ہیں۔ اب یہاں سے جا کر تم کو بہت کچھ سننا پڑے گا، اور لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے کہ تم نے ایک مجزوم کافر دجال وغیرہ کی بیعت کی۔ ایسا کہنے والوں کے سامنے جوش ہرگز مت دکھانا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کے واسطے معمور کیے گئے ہیں، اس لیے چاہیے کہ تم ان کے لیے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور جیسے کہ تم کو امید ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو ہرگز قبول نہ کریں گے، تم بھی ان سے منہ پھیر لو۔ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور 5 وقت کے نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے خواہ حقوق الہی کے متعلق ہو خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو بچو۔ 7 اپریل 1903 صبح کی سیر۔ فرمایا لا تلہم تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور آیت 28۔ یہ ایک ہی آیت صحابہ کے حق میں کافی ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی تبدیلیاں کی تھیں، اور انگریز بھی اس کے معترف ہیں کہ ان کی کہیں نظیر ملنا مشکل ہے۔ بادیہ نشین لوگ اور اتنی بہادری اور جرأت، تعجب آتا ہے۔ طاعون کے علاج کے متعلق فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ طاعون کا کوئی قطعی علاج ہو۔ اس کے زور کے وقت اور اس بیماری میں مبتلا شدید کو اگر کوئی دوائی فائدہ کرے تب تو مان لیں، جب زہریلے مواد نہایت تیزی سے پیدا ہو رہے ہوں اس وقت کسی دوائی کا عمل دکھلاؤ تو صحیح، اس کا نسخہ تو معاذ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ وہ دن قریب ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو جاوے، کیونکہ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ لوگ توحید کی طرف رجوع کرتے جاتے ہیں۔ عیسائیوں نے مسیح کے خدائی پر اب اتنا زور دینا چھوڑ دیا ہے، ہنود میں آریہ توحید کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ بس یہ ایک ہوا چل پڑی ہے۔ جب ان سب لوگوں نے اپنے اصول چھوڑ دیے ہیں تو ان کی تو خودکشی ہو رہی ہے۔ جیسے 6 مہینے کے بعد کھیتی کی حالت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کے عقائد میں بین فرق نظر آتا جاتا ہے۔ ایک اکیلے آدمی کا کام ہرگز نہیں کہ کثرت سلیب کرے، مگر ہاں جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ساتھ ہو تو پھر ملائک اس کی امداد میں کام کرتے ہیں۔ فرمایا جب معمور ہو کر آتا ہے تو بے شمار فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور دلوں میں اسی طرح نیک اور پاک خیالات کو پیدا کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے
شیاطین نے برے خیالات پیدا کیے تھے، اور یہ سب معمور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی کے آنے سے یہ تحریکیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، سورہ قدر آیت 3۔ خدا تعالی نے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے کہ معمور کے زمانے میں ملائک نازل ہوں۔ کیا یہ کام بغیر امداد الہی کہیں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک شخص خود بخود اٹھے اور کسے صلیب کر ڈالے؟ نہیں۔ ہاں، اگر خدا اسے اٹھاوے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کسر صلیب اعزازاً اور اکراماً مسیح موعود کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ورنہ کرتا تو سب کچھ خدا ہے۔ یہ باتیں عین وقت پر واقع ہوئی ہیں۔ قرآن سے بتصریح معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ یہی ہے جس کا نام خدا تعالیٰ نے رکھا ہے ستۃ ایام، چھٹے دن کے آخری حصے میں آدم کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ برائن میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اردت ان استخلف فخلقت آدم۔ پھر فرمایا ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، سورہ حج آیت 48۔ آج سے پہلے جو 1000 برس گزرا ہے وہ باعتبار بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کے تاریکی کا زمانہ تھا، کیونکہ وہ فسق و فجور کا زمانہ تھا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی کہہ کر 300 برس کو مستثنا کر دیا، باقی 1000 ہی رہ جاتا ہے، ورنہ اس کے بغیر احادیث کی مطابقت ہو ہی نہیں سکتی، اور اس طرح پر پہلی کتابوں سے بھی مطابقت ہو جاتی ہے، اور وہ بات بھی پوری ہوتی ہے کہ 1000 سال تک شیطان کھلا رہے گا۔ یہ بات بھی کیسے پوری ہوتی ہے؟ اور انگریز بھی اسی واسطے شور مچاتے ہیں کہ یہی زمانہ ہے جس میں ہمارے مسیح کو دوبارہ آنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ایسا مطابق ہے کہ کوئی مذہب اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک علمی نشان ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔ ایک بھائی کے خواب بیان کرنے پر فرمایا، یہ خواب ایک عجیب بات پر ختم ہوا ہے۔ شیطان انسان کو طرح طرح کے تمثلات سے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مگر معلوم ہوا ہے کہ تمہارا نتیجہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس رویا کا اختتام اچھی جگہ پر واقع ہوا ہے۔ ایسا اکثر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک ولی اللہ کا تذکرہ لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا آخری کلمہ یہ تھا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ایک ان کا مرید یہ کلمہ سن کر سخت متعجب ہوا اور رات دن رو رو کر دعائیں مانگنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک دن خواب میں ان سے ملاقات ہو گئی، دریافت کیا کہ یہ آخری لفظ کیا تھا اور آپ نے کیوں کہا تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ شیطان چونکہ موت کے وقت ہر ایک انسان پر حملہ کرتا ہے کہ اس کا نور ایمان اخیر وقت پر چھین لے، اس لیے حسب معمول وہ میرے پاس بھی آیا اور مجھے مرتد کرنا چاہا، اور میں نے جب اس کا کوئی وار چلنے نہیں دیا تو مجھے کہنے لگا تو میرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی جب تک میں مر نہ جاؤں مجھے تجھ سے اطمینان حاصل نہیں۔ پھر فرمایا آج رات مجھے بھی خواب آیا ہے، نامعلوم اس کا مفہوم کیا ہے۔ میں نے اس کے لفظوں سے اجتہادی معنی نکالے ہیں، جیسے کہ میں کسی راستے پر چلا جاتا ہوں، گھر کے لوگ بھی ساتھ ہیں اور مبارک احمد کو میں نے گود میں لیا ہوا ہے۔ بعض جگہ نے شیب و فراز بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ دیوار کے برابر چلنا پڑتا ہے، مگر آسانی سے اتر چڑھ جاتا ہوں، اور مبارک اسی طرح میری گود میں ہے۔ ارادہ ہے کہ ایک مسجد میں جانا ہے، جاتے جاتے ایک گھر میں جا داخل ہوئے ہیں، گویا وہ گھر ہی مسجد موعود ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اندر جا کر دیکھا ہے کہ ایک عورت بعمر 18 سال سفید رنگ وہاں بیٹھی ہے، اس کے کپڑے بھگوے رنگ کے ہیں مگر بہت صاف ہیں۔ جب اندر گئے ہیں تو گھر والوں نے کہا ہے کہ یہ آسن کی ہمشیرہ ہے، اور یہیں خواب ختم ہو گئی۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کس کی شان میں ہے؟ حضور اقدس نے فرمایا اگر قرآن شریف کو دیکھا جاوے تو جہاں یہ آیت ہے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کا ذکر ہے۔ سارے مفسر اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ امہات المومنین کی صفت اس جگہ بیان فرماتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا طیبات للطیبین، سورہ نور آیت 27۔ یہ آیت چاہتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے طیبات ہوں۔ ہاں، اس میں صرف بیویاں ہی شامل نہیں بلکہ آپ کے گھر کی رہنے والی ساری عورتیں شامل ہیں، اور اس لیے اس میں بنت بھی داخل ہو سکتی ہے بلکہ ہے۔ اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئیں تو حسنین بھی داخل ہوئے، پس اس سے زیادہ یہ آیت وسیع نہیں ہو سکتی، جتنی وسیع ہو سکتی تھی ہم نے کر دی، کیونکہ قرآن شریف ازواج کو مخاطب کرتا ہے، اور بعض احادیث نے حضرت فاطمہ
اور حسنین کو مطہرین میں داخل کیا ہے، پس ہم نے دونوں کو یکجا جمع کر لیا ہے۔ شیعہ نے ازواج مطہرات کو سب و شتم سے یاد کیا ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے، اس لیے قبل از وقت ان کی برات کر دی۔ سوال ہوا، بعض مخالف کہتے ہیں کہ ہم پر کیوں تعاون نہیں آتی؟ حضور نے اس کے جواب میں فرمایا، ایک تنگ دروازے سے جب 1,00,000 آدمی گزرنے والا ہے تو کیا وہ سب کے سب ایک ہی دفعہ گزر جائیں گے؟ یا کسی آدمی نے 1,00,000 آدمی کی دعوت کی ہے تو کیا سب کو ایک دم کھانا کھلا دے گا؟ نہیں، بلکہ نوبت بنوبت۔ تعاون کا دورہ بہت لمبا ہے، اب اسے کیوں گھبراتے ہیں؟ 2-4 موٹے موٹے مخالف اگر جلدی مر جاویں تو پھر خاتمہ ہی ہو جاوے۔ ان مخالفوں کی وجہ سے تو انوار و برکات اور خوارق کا نزول ہوتا ہے، اور ہوگا، ابھی بعض کو ہدایت بھی ہوگی، اور خدا تعالیٰ کا قانون اسی طرح پر چلا آتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پوچھا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، البقرہ آیت 261، اس سوال سے کیا غرض ہے؟ حضور نے جواباً فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کا مطلب جس کو سر الہی سمجھنا چاہیے یہ ہے کہ ہر ایک چیز میری آواز سنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے پر کوئی شک پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ہم تو ہر روز دیکھتے ہیں کہ متعفن پانی اور اغذیہ میں سے جانور پیدا ہو جاتے ہیں، پیٹ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کیا وہ پہلے مردہ نہیں ہوتا؟ پس واقعات سے انکار کرنے والا تو بڑا احمق ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اصل سر سے واقف ہونا چاہتے تھے۔ پس خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز جو میری آواز سنتی ہے، جیسے پرندے تمہاری آواز سن کر دوڑے چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہر ایک چیز میری آواز سنتی ہے اور میرے پاس دوڑی چلی آتی ہے، یہاں تک کہ ادویہ اور اغذیہ جو انسان کے پیٹ میں جاتی ہیں، اور ہر ذرہ ذرہ میری آواز سنتا ہے۔ پس یہاں اللہ تعالیٰ ایمان اور معرفت کا یقین دلانا چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق سے ایک باریک کشش ہوتی ہے، جیسے کسی کا شعر ہے، ہمارا روئے در خدا دیدم، وہاں خدا برہما ترا دیدم۔ خدا تعالیٰ نے جو ملائک کی تعریف کی ہے وہ ہر ایک ذرے ذرے پر صادق آ سکتی ہے، جیسے فرمایا، ام من شین الا یسبح بحمدہ، سورہ بنی اسرائیل آیت 45۔ ویسے ملائکہ کی نسبت فرمایا، یفعلون ما یؤمرون، سورہ نحل آیت 51۔ اس کی تشریح نسیم دعوت میں خوب کر دی ہے، ہر ایک ذرہ ملائک میں داخل ہے۔ اگر ان اعلیٰ کی سمجھ میں نہیں آتی تو پہلے ان چھوٹے چھوٹے ملائک پر نظر ڈال کر دیکھو۔ ملائک کا انکار انسان کو دہریہ بنا دیتا ہے۔ غرض اس قصے میں اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تابع ہے، اگر اس سے انکار کیا جاوے تو پھر خدا تعالیٰ کا وجود بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور حکیم بیان کی ہے، یعنی اس کا غلبہ قہری ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز اس کی طرف رجوع کر رہی ہے، بلکہ جب خدا تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے تو اس انسان کی طرف بھی ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، جس کا ثبوت سورہ العادیات میں ہے۔ عزیز حکیم سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا غلبہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، ناحق کا دکھ نہیں ہے۔